إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. پیارے بھائیوں، ہر دفعہ کی طرح اس جمعے میں بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ اس خطبے میں بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی ذات کی اصلاح کروں اور پھر جتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں ان سب کی بھی اصلاح کروں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اسی اللہ تعالیٰ پر میں بھی بھروسہ کرتا ہوں اور آپ بھی بھروسہ کرتے ہیں، اور ایک دن ضرور بالضرور ہم سب کو پلٹ کر اسی رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے. سب سے پہلے تو ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام پاکی میں اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہوں جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے. ہمارا کسی قسم کا وجود نہ تھا، اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو کہ جبکہ تمہارا کوئی وجود ہی نہ تھا، تم مرے ہوئے تھے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں ایک دن اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن. ثم الیہ ترجعون، اور اس دن جو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں سب کو پلٹ کر جانا ہوگا. تو تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. اور ایک دن ہم لوگ ابھی جیسے آپس میں ایک سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے حساب کتاب کو دے رہے ہوں گے. تو تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء. یعنی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آنے والا. اور جو بھی نبوت کا اس طرح کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اس طرح سے یا اس طرح سے، تو وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو تمام درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. دنیا کے کچھ حصوں میں آج رمضان ہے اور اللہ نے چاہا تو کل ہمیں رمضان کا پہلا روزہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیاری کر لیں. تیاری کا ایک اور موقع دیا ہمیں، ایک اور جمعہ دیا کہ جمعے میں ہم مزید وہ باتیں دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ جو رہ جاتی ہیں تیاری کی سمجھ سے.
مطلب اب ہمیں کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے رمضان کے حوالے سے. پچھلے جمعے میں کافی چیزیں ہو گئی تھیں لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھیں، تو یہ بھی استقبال رمضان کے حوالے سے ہی ہے. انشاءاللہ رمضان کے باقی مسائل، فضائل اور اس کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، ایک 10 حصے تھے نا، 3 حصے، پہلے 10 حصے پھر دوسرے 10 حصے، تو ان کے کیا فضائل ہیں یا ان میں کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے، خصوصیت ہمیں کس چیز پر رکھنی چاہیے، اس پر بات ہم جمعوں میں آگے انشاءاللہ رمضان میں رکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں دوبارہ جہاں سے ہم نے بات پچھلی دفعہ ختم کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لازم کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں اور ہم نے انشاءاللہ رکھنے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب رمضان آتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے ہر قسم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے جتنے دروازے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم میں بتا رہا تھا تو پوری حدیث اس لیے یہ والی حصہ نہیں بتا پایا تھا کیونکہ ہم دوسرے ٹاپک پہ چل رہے تھے. اسی حدیث میں آخر میں ہے وسلسلت، اور باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، الشیاطین، شیطانوں کو. تو رمضان جیسے شروع ہونے لگتا ہے، پہلا روزہ آنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً ایک اہتمام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ روزہ رکھیں، مسلمان جو ہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور دین کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف اور اچھے اعمال کی طرف زیادہ رغبت اختیار کریں. تو اس میں ایک عمل یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، جو سارا نظام چلاتے ہیں، شیطانوں کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں، ان کے ہیڈ کو سب کو باندھ کر اللہ تعالیٰ زنجیروں میں بندوا کے رکھ دیتا ہے. پورے رمضان میں شیاطین جو ہیں بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. یہ ایک بات پچھلے خطبے میں رہ گئی تھی تو میں نے سوچا یہ بات ضرور کر دی جائے. اچھا، یہ بات بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے یا جنت کے دروازے تمام کھول دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، ابھی کوئی کہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اس کا مطلب یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے. لیکن ان دو چیزوں کا جو پہلے گزری ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مومن روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی طرح مر جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹا اور وہ ایمان کی حالت میں ہوا. روزے دار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مومن تو روزہ لازمی رکھے گا، اس پر لازمی ہے روزہ رکھنا. تو وہ ڈائریکٹ کدھر جائے گا؟ پھر جنت جائے گا. جہنم کے دروازے تو بند ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مہینے کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اس میں جو بھی روزے دار، کیونکہ مسلمان پر روزہ لازمی ہے، جو بھی روزہ دار جس میں انتقال ہوا وہ جنت جائے گا. یعنی اس کی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. اب اس کو بالکل سکون ہے، اب وہ صرف جنتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا، جنت جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، جو جنت میں بھی چکر لگاتے ہیں، وہ بھی جو ہے دنیا میں آئیں گے. اور ہزاروں اس میں تفاسیر میں اگر ہم جائیں تو اور بہت سارے فضائل بھی آتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ بولے، اگر کسی کے دل میں یہ اشکال آ جائے کہ بھائی جنت کا دروازہ کھلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ایسے لوگ بات کر جاتے ہیں. اس لیے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے یہ میں نے رکھ دیا کہ پچھلی دفعہ بھی اس طرح بات آئی. تو جنت کے دروازے کھلنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمتوں کے دروازے بھی کھل گئے، اور اگر کوئی مر گیا روزے کی حالت میں تو اس کا جنتی ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو اس کا جنتی ہونا انشاءاللہ پکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، الصوم، روزہ. اب یہ فرض روزے ہوں یا نفل والے روزے ہوں، ہم خصوصاً فرض روزوں کی بات کر رہے ہیں.
روزہ، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال سمجھتے ہیں نا، تلوار لیتے ہیں تو تلوار مارنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو سامنے والا وار کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک گول سی چیز ہوگی، آپ دیکھتے ہوں ایسا پکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈھال. تو روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. یستجن بها العبد من النار، یہ ایسی ڈھال ہے جو آدمی کو یعنی بندے کو آگ سے بچا لیتی ہے. یعنی جہنم کی آگ میں جب لوگ پیش کیے جائیں گے، یا جہنم کی طرف لوگ جب پیش کیے جائیں گے، تو یہ ایک خصوصی چیز ہوگی. اگر میں نے اور آپ نے روزہ رکھا، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا، تو ایک دن ہم میں سب کے سب دیکھیں گے کہ جہنم سے بچنے کی سب سے بڑی ڈھال کیا ہوگی. پھر وہ یہی روزہ ہوگا جو آج ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. آج اس روزے کو تو ہم لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے ایک چیز آئی گزر گئی، لیکن یہی روزہ جتنی مضبوطی سے ہم نے رکھا ہوگا، اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی مضبوط ہماری کیا ہوگی، جہنم سے بچاؤ کی ڈھال ہوگی. جب آگ پر پیش کیے جائیں گے لوگ، جب جہنم پر پیش کیے جائیں گے، تو اس وقت یہ روزہ بچائے گا. اب آپ بتائیے، اگر آپ کو پتا ہو کہ سامنے سے بہت ساری آگ آ رہی ہے، اتنی آگ آ رہی ہے کہ بس، اور آپ نے گزرنا ادھر سے ہی ہے اور لازمی گزرنا ہے ادھر سے، اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ سامان پڑا ہوا ہے، یہ 1 مہینے کا سامان ہے یا 1 دن کا سامان ہے، اس سامان سے آپ اپنے لیے ڈھال بنا لیں. آپ کیسی ڈھال بنائیں گے؟ یا میں کیسی ڈھال بناؤں گا؟ مضبوط ترین بناؤں گا، بڑی بناؤں گا، ایسی بناؤں گا کہ جس میں سے آگ تو دور کی بات، اس کی تپش بھی نہیں آنی چاہیے مجھ پر. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، ہم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. میں بھی اپنے لیے، ہر بندہ اپنی ذات کے لیے بنا، میں بھی اپنے لیے اور آپ اپنے لیے ایک ڈھال بنانے والے ہیں. اب اس ڈھال کو ہم کتنا مضبوط بناتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. وہ ڈھال مضبوط تب بنے گی کہ جب ہم ہر قسم کی برائی سے بچ جائیں گے. صرف بھوکا رہنا ہی تو روزہ نہیں ہے نا، صبح سے بھوکا رہ رہے، شام تک بھوکا رہنا، افطاری کر لی بس ختم، 4-5 نمازیں پڑھ لی ہیں بس ختم. نہیں، اب اس کے جو اعمال ہیں وہ اتنے اچھے کرنے ہیں کہ وہ سارے کے سارے روزہ جو ہے ہمارا مضبوط ہو جائے. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا، انشاءاللہ جنت پکی ہے ہماری. پھر ہماری ڈھال بہت اچھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے، وہ والی حدیث میں نے سنائی تھی، اس کا ٹکڑا یاد ہوگا کہ جبریل آئے تھے. جبریل نے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی کہ جس نے رمضان کو اگر اپنی مغفرت نہیں کرائی تو ناک اس کی خاک آلود ہو، یا وہ رسوا ہو، یا وہ بہت ہی ذلیل ہو. اس طرح کی حدیث پڑھی تھی نا ہم نے. تو اب رمضان آ گیا ہے اور میں اور آپ اپنی مغفرت کا سامان نہ کریں تو ہم لوگ سب سے بڑے بیوقوف لوگ ہوں گے. ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس چیز کی اہمیت کو اچھے سے سمجھ لو. ایک بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے، فل تیاری رکھنا کہ اب ہم نے اس مہینے میں اپنا روزہ بہترین کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بھی روزہ رکھے ایک دن، یومن ایک دن، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے لیے روزہ رکھے. ایسے ہی بھوکا پیاسا نہیں رہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے بھوکا پیاسا نہ رہے، بلکہ واقعتاً صرف اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھے. ہر برائی سے بچے، اور برائی سے بچنا آپ کو معلوم ہے ہر قسم کی برائی ہو جاتی ہے. پھر آنکھوں کی برائی، کانوں کی برائی، منہ کی برائی، وہ ساری آ جاتی ہے. اگر اس نے ایسا کیا، بعد اللہ وجہہ عن النار، بعید کہتے ہیں دور کر دینا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے دور کر دے گا، جہنم سے دور کر دے گا. ایک دن کا اس نے اللہ کے لیے خالصتاً روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے دور کر دے گا، جہنم سے دور کر دے گا. اور جہنم سے کتنا دور کرے گا؟ 70 خریفہ، 70 سال کے دور. یعنی ایک بندہ کتنی بھی اسپیڈ سے 70 سال اگر سفر کرتا ہے نا تو کتنا دور ہے نا 70. ابھی ہم کہتے ہیں نا 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے. فرض کریں فل اسپیڈ، جتنی اسپیڈ آپ سوچ سکتے ہیں وہ ساری اسپیڈ سوچ لیں، اس میں اگر آپ 70 سال سفر کریں تو آپ کتنے دور پہنچ جائیں گے؟ کوئی بھی اسپیڈ ہو. اتنا دور اللہ تعالیٰ جہنم سے
کس کو دور کرتا ہے؟ جس نے ایک بھی روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا ہو. اب بتاؤ کہ اگر آگ سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، ہم ہمیشہ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ سے جہنم سے بچا لے. اگر مجھے اور آپ کو بچنا ہے تو اس سے بڑا موقع ہمیں، وہ بھی فرض روزوں کا موقع، پھر نہ ملے گا. لہٰذا اپنے آپ کو اگر آگ سے بچانا ہے، 70 سال کی دوری میں لے کے جانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس رمضان کو گولڈن چانس اپنی لائف کا سمجھ کر اس میں اپنے روزے اچھے کرنے ہوں گے. یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی لیکن مختصراً سنائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کو کہا جاتا ہے ریان، اس کا نام ہے ریان. میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے، اگر آپ کو جو بھائی جمعے میں تھے. اب ذرا غور سے سننا، اس حدیث کو سننا. اس حدیث میں دیکھو کتنی تاکید کے ساتھ ایک خاص بات بتائی گئی ہے. میں نے پچھلی دفعہ سے یہ بتایا تھا کہ اس میں سے صرف روزے دار جائیں گے. پوری حدیث کیونکہ موقع محل نہیں تھا، میں نے سوچا موقع آئے گا تو پھر بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس سے صرف روزے دار جائیں گے یوم قیامت کے دن. اس کے اندر جو ہے ریان کے اندر سے، ریان سے گزر کر جنت میں صرف روزے دار جائیں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، اس سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، کسی صورت نہیں جائے گا. ایک تو یہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، دوسرا یہ صرف روزے والوں کے لیے بنایا گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ایک دروازہ بنا دیا گیا ہے فلاں بندے کے لیے ہے، اس سے دوسرے بندے بھی چلے جاتے ہیں، اس کے گریڈ والے یا اس کے گریڈ والے. ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے صرف روزے دار جائیں گے. یہ بات ایک دفعہ بتائی. دو آگے حدیث سنو. یقالو، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن آواز دی جائے گی، کہا جائے گا این الصائمون، لوگ بیٹھے ہوں گے جیسے آج ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے. اس دن آواز آئے گی این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے جو روزہ رکھتے تھے نا. اگر ہم نے روزہ رکھا نا تو ہمارا ریان کے سامنے ایسے بلایا جائے گا ہمیں. اچھا یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے ایک بھائی ہمیں بول رہا ہے قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا بس سن لیا، وہ یہ حقیقت ہے. اس سے زیادہ حقیقت کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جو باتیں سن رہے ہیں، سب کچھ ہے، یہ اتنی حقیقت نہیں ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کو ہونا ہی ہونا ہے، اس کو 100% ہونا ہے. اتنا آپ یہ سوچو کہ میں روزہ رکھوں، آپ روزہ رکھیں، ہم لوگ روزہ رکھیں، تو ایک دن ایسا آواز آئے گی، ایک دروازہ ہوگا، اس کے سامنے ہم بیٹھیں گے، وہ دروازہ ہوگا جنت کا. ہو سکتا ہے کسی کو اتنا میری بات عجیب سی لگے لیکن یہ بات پکی ہے، 100% ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ہم ایسے ایک دروازے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اگر روزے دار ہیں، آواز دی جائے گی این الصائمون، کدھر ہے روزے دار؟ تو ہم میں سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے جی ہمیں. تو جیسی وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب سنیں حدیث کے الفاظ دوبارہ کیا آ رہے ہیں، لا يدخل منه احد غیرهم، اس میں کوئی اور بندہ داخل نہیں ہوگا. پھر بتایا جا رہا ہے، پہلے بھی بتایا تھا نا، صرف دروازے کا نام بتاتے ہوئے بتایا، اب کہہ رہے ہیں کھڑا ہونے کے بعد بھی بتا رہے ہیں اس سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار داخل ہوں گے. دوسری دفعہ حدیث میں بتایا گیا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جیسے یہ بندے جو ہم لوگوں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا روزہ قبول کیا، ہم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سے جنت داخل کرے گا اور پھر اغلق، اس کو بند کر دے گا، لاک لگا دے گا. پھر لاک لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتا رہے ہیں فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اب اس میں سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص کر بتایا کہ یار یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، تمہارے لیے خاص کر بنائی گئی ہے. پہلے جب نام بتایا اس کا ریان، تب بتایا کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، روزے دار ہوں گے. پھر آواز دینے کا بتایا کہ بھائی کون روزے دار ہے آ جاؤ، اس وقت بھی بتایا کوئی اور داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار ہوں گے. پھر لاک کرنے کے بعد بھی بتا دیا کہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا صرف، یعنی کہ وہ دروازہ ایک ہی دفعہ بند ہوگا جب روزے دار اندر چلے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ کھلنے والا نہیں، کوئی اور اس کے اندر سے آنے والا ہرگز نہیں. یہ اتنی بڑی بشارت ہے نا کہ اگر بندہ اس پر سوچے تو سب سے زیادہ روزے رکھنا یہ حدیثی کافی ہے کہ یار مجھے اس دروازے سے داخل ہونا، باقی سب باتیں چھوڑو، میں ایک کام کروں گا، اچھے سے روزے رکھوں گا انشاءاللہ، مجھے ریان سے انشاءاللہ داخل ہونا ہے، باقی چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، غلطی ہوتی رہے، لیکن یہ کام میں صحیح کر لوں گا، تو اس سے بھی جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی.
اب ایک کام کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس باتیں ہی ہیں سمجھانے کی، فلسفہ ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن، روزہ نہیں، سارے جتنے بھی روزے ہم نے رکھے ہیں وہ روزے اور قرآن، یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، بندے کے لیے سفارش کریں گی قیامت کے دن. کون؟ دو چیزیں بتائیے، کون سی؟ روزے اور نماز. یقول الصیام، اور یہ ہوگا عمل. اب ایسا نہیں ہے کہ بول رہے ہیں تو بس ایسا سمجھانے کے لیے بولا، نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان روزوں کو جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ آج بہت گرمی ہے یا آج بہت ٹھنڈ ہے. گرمی نظر آتی ہے کیا؟ ٹھنڈ نظر آتی ہے کیا؟ لیکن اگر تھرمامیٹر لگا دیں تو فوراً نظر آ جاتی ہے ہمیں کہ ہاں بھائی آج اتنی گرمی ہے، آج اتنی ٹھنڈ ہے. مطلب اس کو ناپنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور وہ تھرمامیٹر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ گرمی کیا بول رہی ہے، زیادہ گرمی ہے یا کم گرمی ہے. اللہ رب العزت اس سے بہت شاندار کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قوت ہے. تو یہ جو روزے ہوں گے نا، یہ کھڑے ہوں گے اور بولیں گے میرا روزہ میرے لیے بولے گا. صرف ڈھال نہیں بنا، ڈھال والی بات گزر گئی. آپ کا روزہ آپ کے لیے بولے گا. یقول الصیام، یہ ساری زندگی کے ہمارے روزے بولیں گے اے ربی، اے رب. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہماری سفارش کون کر رہا ہے؟ ہماری بات کون کر رہا ہے؟ ہمارے روزے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سفارش کر، اے ربی، اے میرے رب، انی منعته الطعام والشہوات بالنہار. میں نے، وہ بولے گا روزہ اپنے بات بولے گا، میں نے اس کو روک کے رکھا تھا، منع کر کے رکھا تھا کہ نہ کھانا کھاؤ اور نہ کسی بھی خواہش میں پڑو. دن کے اندر دن پورا میں نے اس کو روک کے رکھا تھا. ہر قسم کی اس کی چاہے جنسی خواہش ہو چاہے جو بھی خواہشات ہو، اس سے میں نے اس کو روک کے رکھا تھا. اے میرے رب، یہ گزارش ہے، فشفعنی فیہ. تو اس کی آپ سفارش، میری سفارش قبول کر کے اس کو ذرا شفاعت دے دیں. کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں جنت کون بھیج رہا ہے؟ ہماری سفارش کون کر رہا ہے؟ یہ روزے کر رہے ہیں. اور یہ روزوں کا مہینہ کب آ رہا ہے؟ یہ کل سے شروع ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اگر میں نے اپنا روزہ اور رمضان ٹھیک کر لیا، باقی سارے کام ٹھیک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غلطی جو بھی ہوئی، لیکن یہ روزے کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اگر اچھے سے رکھا، ڈھال بھی مضبوط بنیں گے اور میری شفاعت بھی کریں گے اللہ کے سامنے. اس کو چھوڑ دو اللہ میاں، میں نے اس کو روک کے رکھا تھا، باقی کام نہیں، جس کو میں نے روک کے رکھا تھا اس کی وجہ سے چھوڑ دو. اور سنیں، حدیث پوری ہو جائے تاکہ یقول القرآن، قرآن کہے گا. اب لوگ ابھی کہیں گے بھائی قرآن کی کتاب، یہ کیسے کہہ دیں گے؟ کون سا قرآن کہے گا؟ یہ جو کتاب کھڑی ہے یہ قرآن کہے گی؟ نہیں. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس قرآن کو ہماری زبان سے تو ادا ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ قوت دے گا اور وہ بولے گا اپنے رب سے. کیا بولے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو روکے رکھا کہ رات کو سو جائے. مطلب یہ کہ یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا، رات کی اپنی نیند چھوڑ کے مجھے پڑھتا رہتا تھا، میری وجہ سے یہ رات کو نہیں سویا. اے رب فشفعنی فیہ، اس کی شفاعت کر دیجئے. یہ میری وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا. اب دیکھو یہی موقع ہمیں مل رہا ہے. اتفاق کے بعد سحری میں اٹھنا ہی ہے ہمیں. اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے راتوں کو جاگنے کا، عام دنوں میں ہو سکتا ہے مسئلہ ہو. یہ دونوں باتیں ہمیں مل رہی ہیں، روزہ بھی مل رہا ہے اور قرآن پڑھنے کا، سننے کا، سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے. تو جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنی بہترین شفاعت قرآن کرے گا ہمارے لیے. جتنا ہم اچھے روزے رکھیں گے اتنا روزہ ہمارے لیے کرے گے. اور ایک اور بات، صرف یہ بات کر کے ختم نہیں کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، سید جامع کی حدیث ہے، بالکل ٹھیک حدیث. فیشفعان، تو ان کی شفاعت کر دی جائے گی. یعنی کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے بات کی، کوئی بندہ بعد میں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا بہت سارے دماغی وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، ارے روزہ تو کر دے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ چھوڑے نہ چھوڑے. ایسی باتیں کر دیتے ہیں لوگ، ارے ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ سفارش قبول نہ کرے. ایسی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں بہت بات کلیئر ہے کہ ان کی شفاعت قبول کر دی جائے گی، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی یہ گارنٹی ہے. اچھا روزہ رکھا، روزہ ہمارے لیے باعث جنت میں پہنچانے کا باعث بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، ایک آدمی کے اوپر، ایک مرد کے اوپر، ایک آدمی کے اوپر
جو فتنہ یا آزمائش آتا ہے نا وہ کہاں کہاں سے آتا ہے؟ موٹا موٹا اہلی ہی گھر سے آتا ہے، یعنی بیوی بچے یا گھرانہ جتنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے. ان کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے انسان، حلال کھائے حرام کھائے کچھ بھی کھائے، لیکن ان کو اچھے سے کھلانا کی کوشش کرتا ہے. ان کے لیے دنیا سے لڑ جاتا ہے، اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو اس کو چھپاتا ہے. جو بھی کام ہے بندہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، اپنے پیٹ کے بعد گھر والوں کا پیٹ. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے لیے انسان بہت سوچتا ہے، باقیوں کے لیے سوچتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نوٹ کریں، ایک باپ جو ہے اپنی قربانی دے دے گا لیکن بچے کو بچائے گا، وہ اس کا اہل ہی ہوتا ہے نا. ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کو بچائے گی، اپنے بچے کو بچائے گی، وہ اپنی قربانی دے دے گی. یعنی انسان کی زندگی سے بھی امپورٹنٹ اس کے لیے اس کے گھر والے ہوتے ہیں. تو انسان کے اوپر جو فتنہ آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ ایک آتا ہے اہلی ہی وہ مالی ہی، اور اس کا مال یعنی جائیداد وغیرہ، اس کے لیے بھی انسان ہر قسم کی اچھی بری سارے کام کر دیتا ہے. تو ساری آزمائش اس میں آتی ہے. وہ جاری ہی، اور پڑوسیوں کی قسم میں نے کبھی یاد ہوگا اگر آپ لوگوں کو تو بتائی تھی. وہ پڑوسی جو ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں، وہ پڑوسی جو ہمارے محلے میں، ان کے لحاظ سے بھی ہمیں فتنہ آتا ہے کہ اس سے کیسے پیش آنا ہے. کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیوں دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ 3 قسم کے موٹے موٹے فتنے آتے ہیں، اور اس میں ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس سے ساری زندگی سارے کام اچھے ہوئے. ان تینوں چیزوں میں غلطی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اب اس سے ڈرتا ہے بندہ، میں تو جہنم چلے جاؤں گا، میں نے فلاں فلاں غلطی کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ. اس کا جو کفارہ ہے نا، یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں چاہے گھر والوں کے حوالے سے، چاہے مال کے حوالے سے، چاہے پڑوسیوں کے حوالے سے، تو اس کا جو کفارہ ہے صلاح، نماز ہے. ایک نماز کے ذریعے سے جتنا ہم نماز پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. والصیام، اور روزے رکھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا. والصدقہ، اور ہم اگر صدقہ دیں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے معاف کرے گا. تو اس لیے ہمیں ان تینوں چیزوں پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. نماز بھی ضرور پڑھنی چاہیے کہ دن بھر ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں. روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا تو فرائض تو خصوصاً رکھنا چاہیے کہ جو غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پیسہ ویسا مال دولت ہمیں دی ہے تو اسے بھی اللہ کے راہ میں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر صدقہ جو ہے ایک جو ہے ہماری جو برائی ہوتی ہے اس کو لے جاتی ہے. اللہ کے رسول قرآن کریم میں آیا ہے اس چیز کو، کیونکہ اچھائی برائی کو کس طرح لے جاتی ہے. ایک آیت سورہ ہود کی میں آپ کو بتا دوں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. بہت زبردست آیت ہے، صرف اسی پر پورا خطبہ ہو سکتا ہے، میں صرف مختصراً بتا رہا ہوں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو تم لوگ، قائم کرو نماز. طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں ٹکڑوں میں، دن کے دونوں کارنرز میں. دن کے دونوں کارنر سے مطلب فجر بھی ہو گئی، ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی. ایک کارنر یہاں پر، دوسرا کارنر. اور فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں یعنی مغرب اور عشاء کی، یہ 5 نمازیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا، یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، کیونکہ اکثر لوگ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. اب میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، میں نے فلاں کا قتل کر دیا ہے، میں نے فلاں کی ڈکیتی مار دی ہے، میں نے یوں چوری کر لی ہے، میں نے اس کا حق مار لیا ہے، اب اس حق کو پورا نہیں کر پا رہا، اس جو بھی میرے اوپر نہ حدود قائم ہو رہے نہ کچھ، میں کروں کیا؟ تو ایک قاعدہ ہے، وہ یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. جب نیک کام کوئی کرتا ہے نا تو نیکی جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے چھوٹی موٹی اور ہم اس کا تدارک بھی نہیں کر پا رہے تو توبہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کا بدلہ اس برائی سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے مثل ایک نیکی کر دیں گے. 2 رکعت نماز پڑھ لی، پیسہ ہے تو صدقہ کر لیا، یا تو روزہ رکھ لیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ قسم کھاتا ہے اور قسم پورا نہیں کر پاتا، قسم کھاتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کر پاتا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ کیا بتایا؟ روزے بتائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح بہت ساری چیزوں کے کفارے میں روزے آ جاتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی برا کام ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی. اب ہم جب روزے رکھیں گے نا رمضان کے، تو یہ پچھلے جتنے گناہ ہیں نا، یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ سارے گناہ مٹا دے گا ہمارے. اس لیے بھی ہمیں اچھے سے روزے رکھ لینے چاہیے. اگر ہم نے رمضان صحیح سے گزار لیا، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ہمارے، سیدھے جنتی بن جائیں گے اگر اس رمضان کو ہم نے صحیح سے استعمال کیا. ذالک ذکر للذاکرین،
یہ سوچ سمجھنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. یہ جو ان الحسنات یذہبن السیئات، بڑی کام کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک فارمولہ بتایا ہے، یہ جو سمجھنے والے، نصیحت سمجھنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، یہ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو نیک کام کرتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اس بات کو پکا کر لو کہ اگر رمضان میں تم لوگ روزے رکھو گے، میں روزہ رکھوں گا، ہم سب روزے رکھیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نظر نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس لکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرنے والے ہیں. مختصراً 2-3 حدیثیں بس. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، واحتسابا ثواب کی نیت کے ساتھ، اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی پہلے کے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیں. یہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے جو کل سے شروع ہونے والی ہے. ہم اچھے سے روزہ رکھ لیں، ہمارے سارے گناہ جو ہم نے پہلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس میں تینوں چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں اس حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں جو دن میں انسان پر فرض ہیں، والجمعۃ الی جمعہ، اور جمعہ سے دوسرے جمعے تک 5 نمازیں جو 5 نمازیں ہیں نا ایک دن میں یہ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک. 3 باتیں آ گئی. 5 نمازیں آ گئیں، ایک جمعہ جو ابھی یہ چل رہا ہے اس سے اگلے جمعہ آ گیا، 2 ہو گئی، اور تیسری ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی بات ہے. مکفرات ما بینہن، یہ ساری کے سارے گناہ معاف کرا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہو گئے. یعنی آپ نے ایک نماز پڑھی، اس سے دوسری نماز کا ٹائم آیا اور دوسری نماز بھی آپ نے پڑھ لی، تو اس نماز سے اس نماز کے دوران کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اگر نمازیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اگر ہم نے صحیح سے پڑھا. اسی طرح اگر ہم نے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، آج یہ جمعہ ہم نے پڑھ لیا نا، اگلے جمعے کوئی پڑھا تو اس کے درمیان کے جتنے گناہ ہوں گے، ابھی یہ جو جمعہ ہے پچھلے جمعے کے درمیان، اس جمعے کے درمیان جو گناہ ہوں گے آپ کے اور میرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے سارے معاف کر دیں. اسی طرح رمضان پورا سال معاف کرا دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے کا، ایک دن معاف کرا رہا ہے، ایک ہفتہ معاف کرا رہا ہے، ایک پورا سال معاف کرا رہا ہے عمل. ایک بات ہے اس میں اذا اجتنب الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں سے اگر بندہ بچے تو. کبیرہ گناہ مطلب قتل، زنا اور اس طرح، تو جتنے بھی چھوٹے گناہ، جتنے بھی عام گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف فرماتا ہے. اسی لیے بھی ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو غلطی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ سارے کا سارا صاف کر دے، زندگی کا بھی صاف کر دے اور رمضان کا بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ گنتی والے لوگ جو ہے نا کتنا اجر کیا، یہ اتنا میں ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا کتنا اجر لکھا ہوگا، ایسے حساب سوچتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا آرام سے پتہ چل جائے ایک چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے بھی روزہ رکھا رمضان میں، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس نے شوال کے یعنی رمضان کے بعد والے مہینے کے 6 روزے رکھے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ عید کے فوراً بعد والی آپ رکھیں 6 روزے، پورے شوال میں عید کا دن چھوڑ کے، پہلا شوال عید کا دن ہوتا ہے، اس عید کا دن چھوڑ کے باقی جتنا بھی 29 دن یا 28 دن اگر آپ کو ملتے ہیں اس میں کسی بھی دنوں میں آپ نے 6 روزے رکھ لیے. جس نے رمضان کے روزے رکھے 1 مہینے کے اور شوال کے 6 روزے رکھ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے، قصیام الدہر، تو اس نے ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا، پورے سال روزہ رکھا. اچھا یہ کیسے پورے سال کا روزہ ہو جاتا ہے؟ مفسرین نے اس کی بھی تھوڑی سی تفسیر بتا دی، وہ مختصراً بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الحسنۃ بعشر امثالها. قرآن کریم میں ہے کہ کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا 10 ثواب دیتا ہے. قرآن کریم میں الحسنۃ بعشر امثالها، ہم کوئی بھی ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 ثواب دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دوسری امتوں کے ساتھ نہیں تھا، ہمارے لیے. تو اس لحاظ سے اگر ہم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 30 دن کا روزہ رکھا، تو وہ کتنے 30 دن کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ 300 دن کا روزے بن جاتے ہیں. تو ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ عام طور پہ 365 کہتے ہیں. وہ 365 جو ہے وہ یہ والا کیلنڈر ہوتا ہے، انگلش کیلنڈر کا، جنوری فروری والا. جو قمری کیلنڈر یعنی جو چاند والا کیلنڈر ہے اس میں جو ہے 360 ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں اس کیلنڈر میں، کیونکہ چاند کے حساب سے ہم روزے رکھتے ہیں نا ہمارے مہینے. تو اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 360 ہوتے ہیں.
تو ایک جو ہے رمضان میں 30 آپ نے روزے رکھے وہ 300 روزے کے برابر ہو گئے، اور جو 6 روزے آپ نے شوال کے رکھے وہ کتنے کے برابر ہو گئے؟ 60 کے برابر ہوتی ہے۔ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 اجر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے بھی رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، ساتھ میں 6 روزے بھی رکھ لیے، اس لیے شوال کا روزہ بھی ہمیں لازمی انشاءاللہ رکھنا ہے، وہ 6 روزے بھی ہم نے رکھ لیے تو پورے سال کے ہمارے روزے کاؤنٹ اللہ تعالیٰ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زندگی دے، یہ ہم تک پہنچائے، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر مدد فرمائے اور اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا، ہم نے سنا، اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اسے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، امت مسلمہ میں جس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور تمام خاندان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو درست کر کے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ بھی دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ آج کل جو فتنہ چل رہا ہے، جو ایک مصیبت چل رہی ہے، جو وبا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس مصیبت سے، اس فتنے سے ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔